اندر ذکر کی فوج کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مے برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ دو دو چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر ذکر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر ذکر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمزن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو، یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کرائی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دجلہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں،
خدا ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرزگر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دجلہ تک پہنچ جائے، پیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندرزگر پر حملہ کر دیں۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، سالار عاصم نے کہا۔ مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہیں لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندرزگر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال اور کوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مارکا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1,500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندرزگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دجلہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسا ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرزگر کی فوج دجلہ پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی تیں، دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اندرزگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا، یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرزگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرزگر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں انہیں چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آ رہے ہیں۔ اندرزگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا سالار بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کو ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا سالار کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندرزگر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں، ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر زگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر زگر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اندر زگر نے اپنے سپاہ سے خطاب کیا، زرتشت کے پجاریوں، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو بھیجا۔ گھمسان کا مار کا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ نیم ذرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر قہقہے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ انہیں شکست نظر آنے لگی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندر زگر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چالیں چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغزن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندر زگر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کے 2 حصے کر دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے، اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر، کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ تنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ پہلوان گرا اور مر گیا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندر زگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10-10 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔
اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر زگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اندر زگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر زگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مارکے سے آگے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتا چلا کہ ان کے عقب پر حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ دستے جنہیں اندر زگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پابرکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حلہ بول دیا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ریزرو دستہ بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچھیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ دجلہ کے مارکے کو دجلہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈلی ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زگر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ارد شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دجلہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک مارکا اور لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دجلہ پہنچنا تھا، اور کسرا اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زگر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دجلہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زگر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے، اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندر زگر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔
उन्हें सालार बहमन जाजोया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जाजोया ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मेरा लश्कर तो अभी। एक ने बात काटते हुए कहा, मोहतरम सालार, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंदर जिगर लापता हैं। हमारे तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे। मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते नहीं थे। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो, इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने 1000 घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सालार आली मकाम जख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थीं। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है? जाजोया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें से सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जाजोया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते हो कि बुजदिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सालार अंदर जिगर की फौज मदीना के फौज के हाथों कट गई है, तो ऐसा ही सच है जैसा आप सालार हैं और मैं सिपाही। उस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। उनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतुश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। इनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब उन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ। सालार बहमन जाजोया ने कहा, तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? उस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, और उसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है। सिपाही ने कहा, वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। उनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए। इतने 1000 घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया।